السلام علیکم محترم حضرات، اس ویڈیو میں ہم وہ واقعہ دیکھیں گے کہ کیا نبی کے پھوپھی حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا تاریخ طے کیا۔ حضرت ختیجہ نے کیا مہر پوچھا، نکاح کے درمیان حضرت کے چاچا ابو جہل کیوں غصہ ہوئے، اس ساری واقعات بیان کریں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت صفیہ سیدہ ختیجہ کے پاس گئے تو ختیجہ خود ان کا استقبال کیا اور فرمائے کہ میں محمد کی شخصیت اور عظمت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے عظیم فخر سمجھتی ہوں، یہاں تک کہ میں اپنے مہر تک بھی خود اپنے مال سے ادا کروں گی۔ اس پر صفیہ نے کہا، اے ختیجہ، آپ کو محمد کو پسند کرنا حق بجانب ہے، کیونکہ اب تک کسی آنکھ نے محمد کے محبوب چہرے کی طرح کسی نور کو نہیں دیکھا، کسی بھی کان نے ان کے باتوں سے میٹھی کلام کو نہیں سنا ہوگا۔ بہرحال دونوں کے درمیان نکاح کے شرائط اور تاریخ بھی گفتگو ہوئی اور رشتے کی منظور اور تاریخ طے پایا۔ لہٰذا مقرر کردہ تاریخ کو حضرت ابو طالب، آپ کے دوسرے چچا اور بنو ہاشم کے کچھ قرابت دار حضرت ختیجہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس تناظر میں حضرت ختیجہ کے طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد موجود تھے، کیونکہ حضرت ختیجہ کے والد وفات پا چکے تھے۔ اس موقع پر دونوں خاندانوں کے بزرگ موجود تھے اور جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھائے کچھ اس طرح: اس خدا کی شکر ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی ضروریت اسماعیل کے ثمر مات کی نسل مبارک کی یادگار قرار دیا اور ہمیں بیت اللہ کے پاس دار اور نگہبان بنایا۔ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ جو آپ کے سامنے ہے، جن کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، یہ شرف اور نزابت میں سب پر سبقت رکھتے ہیں، عقل مندی اور فضیلت میں عرب قوم ان کے تابع ہے۔ اس قدر ذہانت رکھنے کے باوجود محمد مال دنیا کی خواہش نہیں رکھتے۔ بہرحال وہ آپ کی صاحبزادی ختیجہ بنت خویلد کے ساتھ نکاح کا خواہ ہے اور حق کے مہر قرار کیا جاتا ہے۔ سیدہ ختیجہ کے چاچا عمر نے خوشی بھرے دل سے کہا کہ اے قریش، گواہ رہو کہ میں نے ختیجہ بنت خویلد کو محمد بن عبداللہ کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ یہ خطبہ اس طرح بہترین تھا کہ بعد میں یہ عربی ادب کا حصہ بن گیا۔ خطبہ نکاح کے بعد حضرت ختیجہ نے کہا کہ میں محمد کی جانب سے ان کی مہر بھی اپنا ہی ذمہ دار لیتی ہوں۔ اس پر آپ کے چاچا ابو جہل کھڑا ہوا اور غصے سے کہنے لگا کہ تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کی مہر کو اپنی ذمہ لیتی ہے۔ اس پہ ابو طالب کھڑے ہوئے اور جواب دیتے ہوئے فرمایا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے طرح ہو تو عورتیں سب سے گرا ہوا قیمت کی مہر کو بھی اپنے ذمہ لیتی ہے، اور اگر تم جیسے مرد ہو تو عورتیں گنا قدر مہر لیے بغیر نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ بہرحال نکاح کے بعد حضرت ابو طالب کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور آپ نے خدا کے شکر ادا کیا۔ حضرت حمزہ نے اہل مجلس میں درہم ادا کیے۔ اسی دوران لوگوں میں عطر کی خوشبو پھیل گئی، لیکن معلوم نہیں ہو سکا کہ کس نے اس خوشبو کو معطر کیا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ خوشبو تمہیں کس نے لگایا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ خوشبو محمد کے ذات سے آ رہی ہے۔ نکاح کے بعد سارے مہمان اپنے گھروں کو واپس جانے لگے تو حضرت ختیجہ حضور کے پاس آئے اور فرمائے، اپنے گھر کی طرف آئے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ حضرت ختیجہ نے اپنے چچا ورقہ بن نوفل سے کہا کہ یہ اعلان کریے کہ جو کچھ بھی ختیجہ کی ملکیت ہے، تمام مال اور غلام سب کچھ محمد کو پیش کر رہی ہوں، یہ جس طرح چاہے اس طرح استعمال کرے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے اہل مکہ کے لیے ایک بڑی ولیمے کا اہتمام کیے، جس میں صحرائی، شہری، امرا، شرفا، غریب و مفلس ہر طرح کے لوگوں میں کھانے تقسیم کیے گئے۔ کچھ دنوں تک حضور حضرت ختیجہ کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر میں قائم رہے اور پھر حضرت ختیجہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ محترم حضرات، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دولت اور امانت ہو یا نہ ہو، ہمارے کردار اور ایمانداری ہمیں اس درجے تک پہنچاتی ہے جہاں تک کہ اس انسان کو پانے کے لیے ہر کوئی ترسے۔
اللہ ہمارے درمیان ایمانداری اور ہمدردی جیسے اعلیٰ صفات کو پیدا کرنے کی قوت اور حکمت سے نوازے، ہمارے دلوں اور عمل کو ان فضائل کے ظہر کی ظاہر کے لیے رہنمائی فرما تاکہ ہمیں دنیا میں نیک اور نور کا ذریعہ بنے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ واقعہ آپ کو اچھی لگے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کا رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہمیں اسلام کی خدمت میں ترقی کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔